اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ویورز، السلام علیکم۔ ویورز، آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بینڈیجز، پٹیاں۔ تو اس میں ہم آپ کو پڑھائیں گے کہ پٹیاں کیا ہے، یہ کس مقصد کے لیے استعمال ہوتی ہے اور پٹیوں کے اقسام کتنے ہیں۔ پٹیاں کسی بھی سوتی کپڑے یا لچکدار کپڑے کے پیتہ نما ٹکڑے ہوتے ہیں جو ہم کسی خاص مقصد کے لیے جسم کے کسی حصے پر باندھتے ہیں۔ ان کی سائز مختلف ہوتی ہے اور ان کو مختلف مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے کہ جب ہم زخمی ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ اس جگہ کی زخم کی خون رکنے کے لیے بھی ہم پٹیوں کا استعمال کرتے ہیں، یا جب زخمی ہو جاتے تو اس کے بعد ڈریسنگ کے لیے بھی ان پٹیوں کا استعمال کرتے ہیں، یا ہمیں کوئی چوٹ لگ جاتا ہے تو اور ہمارے جسم میں کوئی سوجن پیدا ہو جاتا ہے تو سوجن کو کم کرنے کے لیے بھی ہم پٹیوں کے استعمال کرتے ہیں۔ ویورز، پٹیوں کے مختلف قسم ہیں۔ پٹیوں کی جو آج میں پڑھاؤں گا ٹوٹل 6 ٹائپس ہیں۔ انشاءاللہ ہر پٹی کے ہم آپ کو اس کی کام کا بھی بتائیں گے کہ اس کی یہ فنکشن ہے، اور اس کی ہم آپ کو پریکٹیکل شکل بھی اسکرین پہ دکھائیں گے۔ سب سے پہلی جو پٹی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں سمپل بینڈیج یا رول بینڈیج۔ یہ تقریباً 2.8 انچ یہ وائڈ ہوتی ہے، اور یہ اس کی لمبائی زیادہ سے زیادہ ہوتی ہے تو 1 میٹر کر دے اتنی اس کی لمبائی ہوتی ہے۔ اس کو کیا کرتے ہیں کہ اس کو نارمل زخموں میں ہم جس طرح ہماری انگلی کو کٹ لگ جائے یا ہمارے ہاتھ پہ کوئی زخم آئے، پاؤں پہ آئے، چھوٹا سا سپرفیشل زخم کے لیے کیا کرتے ہیں ہم اس کا استعمال کرتے ہیں اور اس کو باندھتے ہیں جس طرح ہم آپ کو اسکرین پہ دکھا رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک پٹی ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں کرپ بینڈیج۔ اس سے آپ لوگ بخوبی خبر ہوں گے کیونکہ ہم اس کو سمپلی لینگویج میں ہم اس کو کہتے ہیں گرم پٹی۔ گرم پٹی کیا ہے؟ یہ اس کو ہم پریشر بینڈیج بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ جب ہمیں کوئی چوٹ لگ جاتی ہے تو کیا کرتے ہیں ہم فوراً گرم پٹی کو باندھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو گرم پٹی سے کیا ہوتا ہے، ایک تو سوجن بھی کم ہو جاتی ہے اور دوسرا یہ پریشر بھی اچھی بناتی ہے۔ اگر آپ کو کوئی بلڈ شاٹ، آپ کو کوئی زخم آیا ہو تو آپ اس کو اپلائی کرو تو آپ کا یہ کیا ہے کہ بلڈ کو بھی روکنے میں یہ مدد دیتی ہے۔ ایک اور خاص قسم کی پٹی ہے تیسری نمبر پر جس کو کہتے ہیں ٹرائنگولر بینڈیج۔ اس کی شکل ٹرائنگولر ہوتی ہے۔ یہ کپڑے کے 3 پیس ٹائپ ہوتے ہیں، اور یہ زیادہ تر ہم کیا کرتے ہیں آرم سپورٹ کے لیے یا شولڈر سپورٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جب ہماری کوئی آرم پہ انجری ہو جائے یا شولڈر پہ کوئی فریکچر ہو جائے تو ہم یہ پٹی استعمال کرتے ہیں جو اسکرین پہ دکھا رہے ہیں۔ اس کا نام ہے ٹرائنگولر بینڈیج۔ اس کے بعد ایک پٹی ہے جس کو کہتے ہیں مینی ٹیل بینڈیج۔ اس کے مختلف قسم کے ٹیل ہوتے ہیں۔ مینی مطلب بہت زیادہ، ٹیل مطلب دم، ان کی زیادہ شاخیں ہوتی ہے۔ اس کو عموماً ہم چیسٹ پہ یا ایبڈامن پہ استعمال کرتے ہیں مینی ٹیل بینڈیج کو۔ یہ چیسٹ انجری جب ہو جائے یا ایبڈامنل انجری ہو جائے تو اس کے زخم کو کور کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں مینی ٹیل بینڈیج کو استعمال کرتے ہیں۔ مینی ٹیل بینڈیج کی شکل ہم آپ کو اسکرین پہ دکھا رہے ہیں۔ مینی ٹیل بینڈیج کے بعد آتی ہے سسپینسری بینڈیج۔ یہ سسپینسری بینڈیج جو آپ کو ہم دکھا رہے ہیں یہ استعمال ہوتی ہے جب آپ کو کوئی ٹیسٹیکولر کا مسئلہ ہو، مطلب آپ کو کوئی سرجری ہو جائے، ٹیسٹس کا ہائیڈروسیل ہو جائے یا اس میں سوجن ہو تو اس کو سوجن کم کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، کیونکہ ایک سپورٹ کے طور پر آپ کے ٹیسٹی کو سپورٹ کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ تو ٹیسٹیکولر بینڈیج۔ ایک بینڈیج ہوتی ہے جو 6 نمبر پہ ہے، اس کو کہتے ہیں ٹی شیپ بینڈیج۔ یہ ایک خاص قسم کی پٹی ہوتی ہے جو جب ہمارا کوئی ہیمورائڈ یا اس طرح کا کوئی آپریشن ہو جاتا ہے تو وہاں پہ ڈریسنگ کو کور کرنے کے لیے کون سی بینڈیج استعمال ہوتی ہے؟ ٹی شیپ بینڈیج استعمال ہوتی ہے، اور ٹی شیپ بینڈیج کی شکل ہم آپ کو اسکرین پہ دکھا رہے ہیں۔ ویورز، پٹیوں کا جو مین مقصد اس کا یہ ہے کہ زخم کو کور کرنے کے لیے، مریض کے خون کو روکنے کے لیے، یا کسی جگہ کی سوجن کو کم کرنے کے لیے ہم یہ پٹیوں کا استعمال کرتے ہیں۔ پٹیوں کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی کمفرٹیبل پوزیشن میں بیٹھے یا کھڑے ہو کر کیا کریں، پٹی کریں۔ پٹی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پٹی کو آپ نے نہ زیادہ سخت کرنا ہے نہ زیادہ نرم کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ نے زیادہ سخت کر دیا تو کیا ہوگا کہ جس جگہ آپ نے پٹی کی ہے اس سے آگے والے علاقے کو خون کی سپلائی بند ہو جائے گی، اور اگر آپ نے زیادہ لوز کر دیا تو کیا ہوگا، ادھر سے اوزنگ ہوگا، ادھر سے خون نکلنا شروع ہوگا۔ تو پٹی کو نہایت عمدہ اور ہموار طریقے سے کرنا چاہیے۔
دوسرا، پٹی ڈائریکٹ کبھی بھی کسی زخم کے اوپر نہ کر لیں. آپ نے سب سے پہلے زخم کے اوپر کچھ رکھنا ہے، گھاس شاس کچھ رکھنا ہے، اس کے بعد آپ نے پٹی کرنی ہے. جس طرح پٹیوں کے ہم نے 6 اقسام بتائے، تو آپ کے ذہن میں پتہ ہونا چاہیے کہ رول بینڈیج ہے وہ کیا ہے، وہ چھوٹے زخموں پہ آپ نے یوز کرنی ہے. اگر کرپ بینڈیج ہے تو زخم کوئی بڑا ہے، آپ نے اس کو پریشر دینا ہے، خون زیادہ بہ رہا ہے، تو آپ نے کرپ بینڈیج کا استعمال کرنا ہے. اس طرح اگر آپ کو چیسٹ اور ایبڈامینل پہ کوئی زخم آ جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے، کسی دوسرے بھائی کی آپ نے ہیلپ کرنی ہے، تو اس کی چیسٹ اور ایبڈامن پہ انجری کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، منی ٹیل بینڈیج کا استعمال کرنا ہے. تو ان کا وہ طریقہ کار بھی ہم آپ کو اسکرین پہ دکھا رہے ہیں کہ باندھنے کا کیا طریقہ کار ہے. اسی طرح آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے ساتھ کسی کو کیا ہو جائے، کلیویکل یا شولڈر یا یہ آرم کی کوئی انجری ہو جائے یا فریکچر ہو جائے، کوئی گر گیا اور اس کو یہ کولی کا چھوڑ یا یہ نکل گیا، تو آپ نے کون سی پٹی استعمال کرنی ہے، ٹرائنگولر بینڈیج. یہ کیا ہے، یہ سپورٹ کے لیے کام کرتی ہے، یہ سپورٹیو ہے. اور ٹی شیپ بینڈیج تو عموماً ہم نارملی کم ہی استعمال کرتے ہیں، کیونکہ ٹی شیپ بینڈیج صرف آپریشن تھیٹر میں استعمال ہوتا ہے. جب کسی بندے کی ہیمورائڈ کی سرجری ہوتی ہے، بواسیر کا آپریشن ہوتا ہے، تو وہاں پہ پٹھی کو یا ڈریسنگ کو ہولڈ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے. امید ہے آپ لوگوں کو آج کا ہمارا جو ٹاپک تھا پسند آیا ہوگا. تھینک یو. السلام علیکم.